تم جھکا دو اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، رحمت سے، شفقت سے ان کے آگے جھک جاؤ. یعنی عاجزی کا رویہ، جسمانی پوسچر بھی ایسا ہو کہ جھکے ہوئے ہو، اور تمہیں ویسے بھی تم ان کے سامنے اپنے آپ کو نیچا رکھو. یعنی جیسے اپنے آپ کو، یعنی فزیکلی نہیں بھی صحیح، ایک فزیکلی بھی ہوتا ہے نیچے کرنا، اپنا عاجزی کرنا، لیکن اپنے آپ کو ویسے بھی ان کے سامنے بچھا دو. یعنی ان کی بات کو اس طرح تمہارا ہوگا کہ تم بچھے ہوئے ہو ان کے سامنے. جس کو ہم بچھے ہوئے کہتے ہیں اس کے اندر ضروری نہیں کہ آپ نیچے ہی لیٹ گئے، مگر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل بچھا ہوا ہے ان کے آگے، جیسے کسی طاقتور کے آگے کوئی ہوتا ہے. اس طرح تم ان کے آگے، جیسے غلام ہوتا ہے نا اپنے آقا کے آگے، کوئی طاقتور آقا ہے اس کے آگے کیسے بچھ جاتا ہے، کیسے نیچے اپنے آپ کو کر لیتا ہے، اس طرح تم اپنے آپ کو نیچے جھکا دو ان کے آگے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور تم کہو ان کے لیے، دعائیں کرو ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سوچیں دعا بھی سکھا دی. رب ارحمہما، اللہ اے میرے رب ان دونوں کے پر رحم فرما. کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے ان دونوں نے مجھے پالا بچپن میں، جیسے یہ دونوں میرے ساتھ تھے، انہوں نے میرے ساتھ رویہ کیا بچپن میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو لے جا کے کہاں کھڑا کر دیا کہ بچپن کی یادیں اس کو دلائیں، اپنے بچپن کو یاد کرو. اگر آپ اپنے آج کو یاد رکھو گے نا، جس وقت ہم جوان ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، تو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کر سکتے جو کہ یہاں پہ دیا گیا. جب تک آپ اپنے اس ٹائم کو نہ یاد کریں جس میں آپ بالکل ہیلپ لیس تھے، آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، بالکل بے آسرا تھے، اپنی خوراک بھی خود نہیں لے سکتے، اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتے تھے، اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اپنے منہ سے اڑا نہیں سکتے تھے، بالکل بے یار و مددگار. اس وقت ماں نے کتنی محبت کی تھی. اس وقت ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، پیدا ہوئے تھے تو 2 سال دودھ پلایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. تم کھا نہیں سکتے تھے، ماں تمہارے پاس بیٹھ کے تمہیں گھنٹوں لگاتی تھی کھلانے کے لیے. تم بول نہیں سکتے، تمہارے پاس بیٹھ کے تمہیں بولنا سکھاتی تھی. تم توتلی آواز میں، توتلی زبان میں بات کرتے تھے، تمہیں کس طرح وہ تمہاری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی. تمہیں اچھے برے کی تمیز اس نے سکھائی، تمہیں اپنے خاندان سے متعارف کرایا، تمہیں کس طرح حقوق و فرائض سکھائے، کس طرح تمہیں اسکول بھیجا، کس طرح تمہاری خاطر دکھ اٹھائے. آج تم جوان ہو گئے، تمہاری صلاحیتیں نشو و نما پا گئی، آج وہ ماں تمہاری توجہ کی مستحق ہے. پھر باپ کو دیکھو، اس نے جوانی گلا دی تمہاری ضروریات، تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے، سارا سارا دن لگایا، راتوں کی نیند قربان کی، خوراک تمہیں ملے، اچھی تعلیم تمہیں ملے. آج وہ باپ تمہاری توجہ کا مستحق ہے. والدہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، تم نے فلاں اپنی پھپھی سے بات نہیں کرنی، تم نے اپنے چچا سے بات نہیں کرنی، باپ کے ساتھ تم نے نہیں رکھنا اپنا، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے. اکثر ہوتا ہے کہ ڈائیورسز ہو جاتی ہیں، پھر وہ والدہ کے ظاہر دل کے اوپر بڑی، یا سسرالوں نے بڑے ظلم کیے ہوتے ہیں اور باقی کیے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کے یہ بڑا والدہ کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اب وہ بچوں کو کہتی ہیں کہ تم نے بھی نہیں ملنا، یا فلاں کے ساتھ نہیں ملنا، فلاں اس رشتے کے ساتھ. تو اس وقت کیا ہے، اب ملنا بھی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے صلہ رحمی، اور والدہ کا بھی حکم ماننا. تو اب کیا کریں گے؟ ایسے ان کو ملیں کہ ان کو بھی نہ پتا چلے کہ ان کا یعنی ان کو دکھ ہو اور ان کو تکلیف ہو، ان کو بھی نہیں تکلیف دینی، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو بھی پورا کرنا. یا سعدی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت ایک انصاری آیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، 4 قسم کی نیکیاں: ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے عہد کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. یہ وہ نیکیاں کہ جو موت کے بعد بھی کافی ہیں. یعنی اگر دنیا میں نہیں بھی ہیں ماں باپ اور آج ریگریٹ ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے جو دوست احباب، ان کے جو رشتہ دار تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، تو ان کی بہن بھی آتی تھی تو ان کو عزت دیتے تھے. ان کی سہیلیوں کے گھر کوئی بکری ذبح ہوتی تھی تو گوشت بھجواتے تھے. آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی تھی. اس میں ایک یہ بھی دعا تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اس سے جنت نہیں اس نے کمائی نا، تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے. وہ یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی تم ان کی جو
کر رہے ہو جو بھی ان کی خدمت ہے یا تم نے ان کو رکھا ہوا ہے تو بیزاری کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہاں مصیبت ہے کیا نہیں ہے، اور یا کس طرح تمہارے دل میں کیا جذبات ہیں اللہ کو پتا ہے، یا ان سے جائیدادیں بٹورنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ دیکھو بڈھا مرے گا، بڈھی مرے گی تو کسی طرح ہمیں ملے گا، تو اس وقت تک ان کو اپنے پاس رکھو تاکہ یہ ہو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، اس لیے رکھا ہوا ہے، یا پھر خاندان میں واہ واہ کے لیے کہ جی ماں باپ کو انہوں نے ہی سنبھالا تھا، آخری وقت پہ یہی تھے پاس، یہی دیکھو کتنے اچھے ہیں یہ، اس لیے تم نے رکھا ہوا ہے اور اس لیے تم ان کی کیئر کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے تم جو تمہارے دلوں میں، یا بعض دفعہ انسان ان کی بات کو نہیں مانتا اس لیے کہ وہ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں ان کا نقصان ہوتا ہے، تو اللہ کو بہتر پتا ہے کہ تم اس وقت ان کی خیر خواہی کے لیے کر رہے ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ان کی وہ مثلا کہیں کہ ان کو شوگر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں میٹھا دو، وہ بچہ نہیں مانتا، تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کے اندر خیر خواہی ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوگے نیک تو فإنہ کان للأوابین غفورا، یعنی اگر تم نیکی کا ارادہ رکھتے ہو، تم ان کا وہ مثلا اپنا علاج نہیں کرانا چاہتے، وہ اپنی دوائی نہیں کھانا چاہتے، آپ ان کو زبردستی کر کے ان کو بات کر رہے ہیں اور ان کو زبردستی چیز کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب اللہ کو بہتر پتا ہے آپ کے دل کے اندر تو نیکی ہے نا، آپ ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کر رہے، وہ ناسمجھی کر رہے ہیں، کبھی غصے میں کر رہے ہیں، کبھی وہ کسی اور اس میں ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو، تو اللہ تو کو پتا ہے کہ آپ کا دل کیسا ہے،